الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان اور اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ول فورم اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا، جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ محترم سینیٹر مشتاق احمد آج کے اس پروگرام کو پریزائڈ کر رہے ہیں، اور خصوصاً جب میں نے ول فورم سے متعلق ہماری بہن کی تمام تر تفصیلی رپورٹ کو سنا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ فورم بہت بھرپور طور پر عملاً پاکستان میں آئین کے تحفظ اور اسلام اور انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ ابتدا میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو اسلامک ایپسٹمالوجی میں لیجسلیشن کی بنیاد دراصل 4 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سورس آف ہدایہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یعنی قرآن کی صورت میں اللہ کی کتاب ہے۔ آپ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو ریپیل بھی کر سکتے ہیں، اسے ایبروگیٹ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، اس میں امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں، اس کے خلاف اپیل دائر ہو جاتی ہے، لیکن جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے عطا ہوتی ہے نہ اسے کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی انسان منسوخ کر سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی مسلمان تنگی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان پیدا ہونے والے ہر مسئلے میں، چاہے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری حکم نہ بنا لیں، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمارے لیے جو ہدایت کا دوسرا سورس ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو اللہ کا کلام بھی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے، وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو اولی الامر ریاست کا جو امیر اور سربراہ ہے، اس کی اطاعت کو ایک علیحدہ سورس کے طور پر، ایک انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اسے قرآن اور سنت کے تابع رکھا گیا، اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فائنل اتھارٹی، جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ مسلمان اپنے امور وحی کی روشنی میں طے کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں وحی کا بیان نہ ہو وہ اس بارے میں مشاورت کرتے ہیں، اور جب یہ مشاورت کنسنسس کی صورت اختیار کر لے تو اسے اجماع کہتے ہیں، اور اگر کوئی ایک پرسنل لیگل اوپینین ایکسپرٹ کے طور پر اختیار کرتا ہے تو اسے ہمارے ہاں اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا آئین پاکستان کے تحفظ میں کیا کردار ہے،
آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم بالخصوص آئین پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری کائنات میں اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر آپ سادہ لفظوں میں یہ پوچھنا چاہیں کہ نظریہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظریہ یا اسلامک آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، ہمارا ریاستی مذہب وہ اسلام ہے۔ فرینچ ریولوشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فریڈم، ایکوالٹی، ہیومنزم اور نیشنلزم کے نام پر جب اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن کی گئی ہے، اور خصوصی طور پر جب ویسٹرن سویلائزیشن کا فلڈ عالم اسلام کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو ہمارے ہاں ماڈرنزم، الٹرا ماڈرنزم اور سیکولرزم جیسے نعرے لگے، اور یقینی طور پر جب آپ اس کو اس کی کور فلسفی اور جینیسس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ ان اسلامک تھیریز اور آئیڈیالوجیز کہلاتی ہیں۔ میں یہاں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں لیوپولڈ ویس کی طرف، جو سابقاً ایک یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور جب سفر کرتے کرتے بالآخر ہندوستان پہنچے تو انہوں نے علامہ اقبال کے شاگرد کی حیثیت سے آپ کی زیر نگرانی قرآن کا ترجمہ کیا، بخاری کا ترجمہ کیا، اور پاکستان بننے کے بعد یہی رہے، اور انہیں علامہ محمد اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دا میسج آف دا قرآن، دا روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ دا کراس روڈز، صحیح البخاری کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ دا پرنسپلز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام، یہ آپ کی وہ شاہکار تحریریں ہیں کہ جن کا خصوصی طور پر پاکستان میں آئین سازی اور اس کے تحفظ میں اہم ترین کردار ہے۔ علامہ اسد کا ایک مضمون واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان کے نام سے بھی ہے، جو انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے 1947 میں لکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ the foremost slogan of the Pakistan movement is لا الہ الا اللہ۔ میں ریفر کرنا چاہتا ہوں یہاں علامہ اقبال کے 7 لیکچرز، جس میں ہم ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے جب ان کے 6th لیکچر کو دیکھتے ہیں تو وہ پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام کے نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے کولونیل پیریڈ سے ماقبل اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، انہوں نے بہت گہری نگاہ سے کولونیل پیریڈ کو دیکھا، اور وہ اس قدر بڑے مسلم فلاسفر، ویژنری اور آئیڈیالوگ تھے کہ انہوں نے مستقبل کو فورسی کیا، اور باقاعدہ اس کتاب میں اقبال نے اپنے ان 7 لیکچرز میں خصوصاً جو ان کا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام ہے، وہاں انہوں نے ایک ایسے مسلم پارلیمان کی تجویز کی کہ جہاں ایک ایسے اجماعی طور پر فیصلوں کو کرنا ممکن ہو سکے، جہاں ایک طرف مسلم ریلیجیس اسکالرز بھی ہوں، جہاں مختلف ڈسپلن سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس بھی شامل ہوں، اور مسلمان اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے قانون سازی کر سکیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی منصوص مسائل میں، جس میں قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ موجود ہے جو prescribed and enjoined by Almighty God and His last Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اس کے بارے میں اجتہاد نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ بات آپ نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی کی صورتیں کس طرح سے ہمارے لیے ممکن ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہو سکتا ہے۔ تو اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن بہت امپورٹنس کی حامل ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مسلم دنیا کے اندر دور جدید میں نیشن اسٹیٹس کے تصور کے ساتھ
اجماع، اجتہاد، وحی اور مشاورت کو جوڑ کر اسپریچول ڈیموکریسی کے تناظر میں ایک ایسا پرسپیکٹو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جو آگے زمانے میں چل کر اپنے ارتقائی مراحل کو طے کر کر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی صورت میں تشکیل پاتی ہے۔ دیکھیے، قائد اعظم نے اپنے ایک خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved۔ تو اسی لیے جب آپ خصوصی طور پر اسلامک آئیڈیالوجی کے تناظر میں آپ بات کریں گے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار بالخصوص پاکستان کے آئین کے تحفظ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا آرٹیکل 31 بتاتا ہے کہ ریاست پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو کس طرح سے اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے آسان بنائے گی۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف یہاں قانون سازی نہیں ہوگی، اور اس سے آگے بڑھ کر جب آپ چیپٹر 9 پڑھتے ہیں تو آرٹیکل 2 to 7 سے آن ورڈ آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور اس سے متعلق آپ کو جو اس کے وظائف ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف چند ایک مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کونسل میں عمومی طور پر طرز یہ ہے کہ جب کوئی منسٹری یا پروونشل یا فیڈرل سطح پر اگر کوئی سوال ہمارے پاس آتا ہے تو کونسل عمومی طور پر اس کے قانون بننے سے پہلے اپنی سفارشات پیش کر چکی ہوتی ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان تمام تر اسلامی سفارشات کو اس بل میں سمو دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کونسل کے کردار کو دیکھیں تو خاص طور پر یہاں میں فورس کنورژن کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب فورس کنورژن کا بل پیش ہوا، کونسل نے اس پر اپنی سفارشات بھی پیش کی۔ میں نے خود ایز اے ممبر پورے پاکستان کا تقریباً 50 سے زائد مختلف مذاہب کے لوگوں کو میں نے ڈائریکٹلی جا کر انٹرویو کیا ہے، اور ہم نے فورس کنورژن سے متعلق ایک پوری ریسرچ رپورٹ مرتب کی، اور ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کے بارے میں جو اس وقت فیٹف اور ورلڈ بینک IMF کے تناظر میں جو ڈرافٹڈ بلز ہمارے پاس لائنز کے ساتھ جو ہے اس وقت چلے آ رہے ہیں، تو پاکستان کے خلاف ایک بھرپور طور پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس میں کوشش کی اور بعد میں اسے رد کر دیا گیا۔ حال ہی میں ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے سزا کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت بڑی مہم چلی، اور اس وقت وہ بھی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کورٹس میں زیر بحث ہے۔ پریانتھا کمار کے مسئلے پر جو بالخصوص چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ ربا کے حوالے سے 1980 میں کونسل نے جو اپنی رپورٹ بلا سود بینکاری پر پیش کی ہے، تمام ماہرین کو بلا کر جس انداز سے اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اثر نو دوبارہ اس مسئلے پر کوئی کمیٹی بنا کر، ٹاسک فورس بنا کر، اس سے پہلے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے زیر نگرانی ٹاسک فورس اپنی سفارشات پہلے بھی پیش کر چکی ہے۔ پاکستان کا پرابلم قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کا نفاذ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ ایسے قانون کے بنانے کا کیا فائدہ جس کا نفاذ نہ ہو سکے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ یا اس سے متعلقہ اور دیگر حوالوں سے بھی جو ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً آپ چیزوں کو سنتے رہتے ہیں، اس حوالے سے گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ویسٹ کی طرف سے آپ کو انگیج کیا جاتا ہے۔ وہ ایشوز جو آپ کے انٹرنل ڈومیسٹک نہیں ہیں، وہ خارج سے کوئی مسئلہ ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمیں ڈیبیٹس میں اور ہمارے وسائل اور ہماری صلاحیتوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں صرف کرنے میں ہم سب کو لگا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا سے لے کر تمام لوگ صرف اسی ایک نقطے پر بحث کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ بڑے مسائل آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کس پرابلم کو کتنا وقت دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تناظر میں ہم بہت سارے ریسرچ گیپس چھوڑتے چلے جائیں اور ہم ان باتوں کی درست طور پر وضاحت نہ کر سکیں جو شرعی طور پر ہمارے لیے متقاضی ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بعد اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ربا کا مسئلہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے بہت پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تمام سفارشات کو اگر پاکستان کے قانون ساز ادارے
काउंसिल की सिफारिशात को पेश नज़र रखते हुए बेहतर अंदाज से नज़रिया पाकिस्तान के पेश नज़र आगे बढ़ें तो हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कायदे आज़म का ख्वाब था। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।